اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بوجہ اپنے عہد توڑ دینے کے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ لفظوں کو ان کے موقعوں سے بدل دیتے ہیں اور جن چیزوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھول گئے، اور جو ان میں سے خیانت کرنے والے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہیں جو خائن نہیں ہیں، ان کے حال پر تم کو برابر اطلاع ہوتی ہی رہے گی۔ بس تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کو عہد لیا اور پھر ان کو یاد دلایا گیا تھا، اس کا ایک بڑا حصہ بھول گئے۔ پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے مابین عداوت اور بغض ڈالا، اور آگے چل کر اللہ ان کو جتلائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک ہمارا رسول تمہارے پاس آیا کہ کتاب کے اس حصہ میں سے جسے تم چھپایا کرتے تھے تم پر بہت کچھ ظاہر کر دیتا ہو اور بہت سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی، جس کے ذریعے سے خدا ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی کے خواستگار ہیں سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے، اور ان کو تاریکی کفر سے اپنے حکم کے نور کی طرف سے نکال لاتا ہے اور ان کو صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ تم یہ کہہ دو کہ خدا کو روک کون سکتا ہے اگر وہ یہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور زمین میں جو ہیں سب کو ہلاک کر دے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا اختیار خدا ہی کو ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست دار ہیں۔ تم یہ کہہ دو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تم کو عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم تو اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ کل آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا اختیار خدا ہی کو ہے، اور بازگشت اسی کے حضور میں ہوگی۔ اے اہل کتاب، بے شک ہمارا رسول جو ہمارے احکام کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے، تمہارے پاس ایسے وقت آیا جبکہ رسولوں کی آمد رکی ہوئی تھی کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ بس تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا یقیناً آ چکا، اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی یاد کرو کہ جب تم پر انبیاء مقرر فرمائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، تم اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیچھے کی طرف نہ پلٹو ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں تو ایک قوم بڑے زبردست لوگوں کی ہے، اور جب تک وہ اس میں سے نہ نکل جائیں ہم تو اس میں جائیں گے نہیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم اس میں چلے جائیں گے۔ ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، دو شخصوں نے جن کو خدا نے نعمت عطا کی تھی یہ کہا کہ ان کے دروازوں میں گھس پڑو کہ اگر تم اس میں گھس پڑو گے تو تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، جب تک وہ اس میں ہیں ہم تو ہرگز نہ جائیں گے۔ اب تم اور تمہارا پروردگار جاؤ اور دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔